بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ رینالہ خورد میں ایس ایچ او ارسلان جویا کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری، پولیس نے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ سید حسنین عسکری کا انداز کلام اور انداز بیان ان کی شخصیت کے آئین مطابق ہے۔ حالیہ دنوں میں ان کی کتاب اردو سود شناسی منظر عام پر آئی ہے۔ شیرگڑھ میں پولیس کی کارروائی، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری، دو منشیات فروش گرفتار کر لیے، مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پتوکی میں دن دہاڑے وکیل کا قتل، زمین کے تنازع پر اقبال ایڈوکیٹ پر اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ رینالہ خورد میں عورت کے عالمی دن کے موقع پر میونسپل کمیٹی ہال میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کا موضوع بہترین معاشرے میں عورت کا کردار تھا۔ تقریب کا اہتمام انجمن بہبود خواتین اور رشیدہ بی بی ویلفیئر کی جانب سے کیا گیا۔ مویشیوں میں کیٹل پاکس یا لیمپی وائرس سامنے آنے کے بعد ماہرین نے گائے کا گوشت اور دودھ استعمال کرنے کے حوالے سے خبردار کر دیا ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں جرائم کی 250 وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ نے مونال ریسٹورنٹ سیل کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا۔ کراچی میں سپریم کورٹ کے حکم پر مسمار کیے گئے نیسلا ٹاور کے بلڈر عبد القادر انتقال کر گئے۔ 1.25 کروڑ کا ایندھن ضائع کر کے پی آئی اے نے مسافر کی جان بچا لی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، باقاعدہ خبر نامے کا آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رینالہ خورد میں ایس ایچ او ارسلان جویا کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری، پولیس نے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ رینالہ خورد میں تھانہ صدر رینالہ خورد ایس ایچ او ارسلان جویا کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور منشیات فروش ناصر عرف ناصری گرفتار اور گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 5 کلو کے قریب چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزم یونیورسٹی، کالج اور سکولز کے اطراف میں منشیات کی سپلائی کرتا تھا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید تحقیقات جاری کر دی گئی ہیں۔ پروفیسر نواز خان پرنسپل اور جملہ سٹاف گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول سیالکوٹ نے ان کی کتاب اردو سود شناسی کی بک دکھالی کے لیے جناب مقبول احمد شاقری ای او ایجوکیشن سیالکوٹ کی زیر صدارت ایک پروقار تقریب کا انعقاد کا اہتمام کیا۔ عسکری صاحب کو اردو سود شناسی کی پبلشنگ پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لسانیت ایک مشکل تحقیقی میدان ہے جس میں کام کرنے والے چند گنے چنے لوگ ہیں۔ دور حاضر میں مجھے ایسے بے شمار اسکالر ایم فل کی سند حاصل کرنے کے لیے دوسرے تیسرے درجے کے شعراء کے حوال اور آثار حالات زندگی، حیات و
تو خدمات اور پتہ نہیں کون کون سے غیر ضروری موضوعات پر مقالے لکھتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنی سہل پسند طبیعت کے آئین مطابق آسان سے موضوع پر چند صفحات لکھ کر جان چھڑوائی جائے۔ عسکری صاحب اس حوالے سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے روایتی موضوعات سے ہٹ کر ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جس پر تحقیقی کام کرنا جو شعر کھودنے کے مترادف ہے۔ ڈی پی او اکاڑہ فیصل گلزار کی ہدایت پر ایس ایچ او ملک ارشد کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پولیس تھانہ شیرگڑھ نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ بدنام زمانہ منشیات فروش ارشد اور منظور کے قبضہ سے 3 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس تھانہ شیرگڑھ نے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پتوکی میں ملتان روڈ پر کار سواروں نے زمین کے تنازع پر اقبال ایڈوکیٹ پر اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ نیوز آئی نے دن دہاڑے وکیل کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی جس میں قتل کا واقعہ صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ لواحقین نے بتایا کہ اقبال ایڈوکیٹ کے قریبی رشتہ داروں سے زمین کا تنازع چل رہا تھا جسے تھانہ سٹی پتوکی میں 2 ماہ قبل ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی۔ لواحقین نے پولیس پر الزام لگاتے ہوئے بتایا کہ پولیس ہمارے ملزمان سے ساز باز تھی جس کی وجہ سے آج یہ قتل کا واقعہ سامنے آ گیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ سٹی پولیس پتوکی موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رینالہ خرد میں بھی عورت کے عالمی دن کے موقع پر میونسپل کمیٹی ہال میں ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا موضوع بہترین معاشرے میں عورت کا کردار تھا۔ تقریب کا انعقاد انجمن بہبود خواتین اور رشیدہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے کیا گیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عورت کلیدی کے باعث قومیں بنتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی تعلیم و تربیت اور ترقی دیکھنی ہو تو وہاں پر ذی شعور ماں ہونا ضروری ہوتی ہے۔ عورت بلا شبہ ماں، بیٹی، بہن، بہو کے روپ میں ایک عظیم ہستی تصور ہوتی ہے۔ اس موقع پر طالبات کے درمیان تقریری مقابلہ بھی کروایا گیا اور جیتنے والے طالبات کو انعامات سے بھی نوازا گیا، جبکہ محکمہ تعلیم، صحت، بہبود آبادی، سوشل ویلفیئر ورکنگ ویمن کو ان کی کراں قدر خدمات پر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیٹل پاکس یا لیمپی وائرس گائے کو تیزی سے متاثر کر رہا ہے، لہٰذا گائے کا گوشت اور دودھ استعمال نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسا وائرس پہلے کبھی رپورٹ نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ سندھ میں گائے، بیل اور بھینسوں میں جلد کی بیماری لیمپی وائرس سے پھیل جانے سے مویشی بیمار ہو رہے ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور کے مختلف سڑکوں پر ڈکیتی کے 12 واقعات ہوئے۔ پولیس ریکارڈ میں بتایا گیا کہ ایک دن کے دوران لاہور میں چوری کے 150 واقعات رونما ہوئے ہیں، جبکہ 57 موٹر سائیکل چوری کی گئی ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شہری سے 1 کار، 2 موٹر سائیکلیں چھینی گئی، جبکہ 3 گھروں میں 8 دکانوں میں ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے منال ریسٹورنٹ سیل کرنے کا دستخط شدہ حکم نامہ جاری کیا۔ اس پر منال کے وکیل نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے مختصر حکم کی تصدیق شدہ کاپی دستیاب ہے، نہ تفصیلی فیصلہ انٹرا کورٹ اپیل دوبارہ مقرر ہوئی، لیکن سماعت سے قبل ہی کیس منسوخ ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے دوران سماعت چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ رانا احمد کی سرزنش کی اور بار بار مداخلت پر روسٹم سے ہٹا دیا۔ عدالت نے کہا اصولی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی حکم موجود نہیں اور زبانی حکم کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہائی کورٹ نے منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا حکم نامہ جاری نہیں کیا، اسے بغیر نوٹس کے مجسٹریٹ نے سیل کر دیا، جبکہ منال ریسٹورنٹ کے ساتھ موجود دوسرے ریسٹورنٹ کو سیل کرنے سے قبل نوٹس دیا گیا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے منال ریسٹورنٹ سیل کرنے کا حکم معطل کرتے ہوئے اسے ڈی سیل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے قانونی پہلو معلوم نہیں۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کے ترجمان کے مطابق نیسلا ٹاور کے بلڈر عبدالقادر کا انتقال ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق عبدالقادر کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ 1.25 کروڑ کا ایندھن ضائع کر کے پی آئی اے نے مسافر کی جان بچا لی۔ کراچی سے پی آئی اے کے ٹورنیٹو جانے والے طیارے نے مسافر کو دل کا دورہ پڑنے کے سبب فوری لینڈنگ سے قبل 1.25 کروڑ روپے مالیت کا اضافی ایندھن فضا میں ضائع کر دیا۔
ذرائع کے مطابق کراچی سے ٹورنیڈو جانے والی براہ راست پرواز میں سوار مسافر کو دل کا دورہ پڑنے کے سبب جہاز کو 1 گھنٹہ 36 منٹ کی پرواز کے بعد فوری طور پر کراچی واپس اتار لیا گیا۔ مسافر کو ایئرپورٹ پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ ایئر لائن ذرائع کے مطابق کراچی میں طیارے کو فوری لینڈنگ سے پہلے اپنا اضافی ایندھن پھینکنا پڑا۔ PIA ذرائع کا کہنا ہے کہ بوئنگ 777 طیارے نے لینڈنگ سے قبل 1 لاکھ کلو ایندھن فضا میں پھینکا ہے، جس کی مالیت 1.25 کروڑ روپے ہے۔ ایئر لائن ذرائع نے بتایا کہ مسافر کو دوران پرواز دل کا دورہ پڑا۔ انسانی جان بچانے کے لیے طیارے کو قبل از وقت لینڈنگ کرنا پڑا۔ اور دوسری جانب ترجمان PIA نے بتایا کہ 32 سالہ مسافر مریض سید وسیع کنیڈین شہریت کے حامل ہیں، ان کی حالت بہتر ہے۔ ترجمان PIA نے بتایا کہ سید وسیع کو خاندان کے افراد کے ہمراہ اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔